اور تو کیجیے بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا. عابد کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتا ہو. عابد عبادت میں 60 سال تک مشغول رہا. ایک مرتبہ بارش ہوئی، سر سبز و شادابی ہوئی، منظر ہرا بھرا ہو گیا. اس کے دل میں خیال آیا کہ عبادت خانے سے نکل کر کے ذرا باہر جا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. وہ باہر جاتا ہے اس نیت سے تاکہ وہ ذکر کرے، عبادت کرے. جب باہر جا کر کے وہ بیٹھتا ہے تو ایک عورت بھی وہاں پر آ گئی. عورت اس سے گفتگو کرنے لگی. گفتگو کرتے کرتے نفسانی خواہشات ابھرنے لگی، یہاں تک کہ دونوں زنا میں، بدکاری میں مبتلا ہو گئے. جب عابد کا انتقال ہوا، عابد کے انتقال کے بعد اس کی 60 سال کی عبادت کا اور ایک مرتبہ کی زنا کا وزن کیا گیا تو ایک مرتبہ کا زنا اس کی 60 سال کی عبادت پر غالب آ گیا اور 60 سال کی عبادت ضائع اور تباہ و برباد ہو گئی. غور تو کیجیے آج کس قدر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے. زنا عام ہے، ناچ عام ہے، گانا عام ہے، میوزک عام ہے. گھر گھر میں برائیوں کا سیلاب نظر آ رہا ہے. اس برائی کو، سیلاب کو ختم کرنے کے لیے کسی ایک شخص کی ہمت کا کام نہیں ہے. آپ برائیوں کے سیلاب کو ختم کرنا ہو، گناہوں کی آگ کو اگر بجھانی ہو تو اس کے لیے ضرورت ہے ایک عظیم الشان تحریک سے اس کے ساتھ وابستہ ہونے کی، اور وہ تحریک ہے سنتوں بھری دعوت اسلامی کی تحریک. دعوت اسلامی کی تحریک سے وابستہ ہو جائے. آج برائیوں کا زلزلہ آیا ہوا ہے، گھر گھر میں گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے. ایک شخص کا کام نہیں ہے اس آگ کو بجھانے کا. آپ آئے دعوت اسلامی کی سنتوں بھری تحریک سے وابستہ ہو، مدنی قافلوں میں سفر کرے. یاد رکھے اگر آج ہم نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کی تو پوری بستی اس برائی کی آگ کے ذریعے جل کر راکھ ہو جائے گی. جب ایک بستی جل کر راکھ ہوگی تو پورا ملک جل کر راکھ ہو جائے گا. جب ایک ملک جل کر راکھ ہوگا تو پوری دنیا برائیوں کی آگ کی لپیٹ میں آ کر کے جل کر تباہ و برباد ہو جائے گی. لہذا آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے اپنے آپ کی اصلاح کے لیے اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے. کیا آج آپ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ نہیں کہ برائیوں کے زلزلے کو ہمیں روکنا ہے، برائیوں کی آگ کو ہمیں بجھانا ہے، برائیوں کے طوفان کو ہمیں روکنا ہے. برائیوں کے طوفان کو روکنے کے لیے گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ برائی کی آگ بجھ نہیں سکتی ہے. برائیوں کا طوفان یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ختم نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ مسلمان جو اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند کا شکار ہیں، ان مسلمانوں کو جگانے کے لیے ضرورت ہے کہ ان کے گھروں کے دروازے کو کھٹکھٹا کر کے انہیں خواب غفلت سے بیدار کیا جائے. ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کے مسجد میں لا کر کے ان کی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیا جائے. لہذا اس کام کے لیے آج آپ کو مدنی قافلے میں سفر کے لیے نام لکھوانا ہے. اگر آج آپ نے مدنی قافلے میں سفر کے لیے نام لکھوایا اور آج آپ نے یہ عہد کر لیا کہ آج سے میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، آج میں اپنی زبان سے گانے نہیں، آج اپنی زبان سے گانے نہیں گاؤں گا اور اپنی آنکھوں سے فحش اور بریانی سے مرصع فلمیں نہیں دیکھوں گا، تو آپ یقین کریں آج کا ہمارا یہ سنتوں بھرا دعوت اسلامی کا اجتماع کامیاب ہو گیا. اور جب کامیاب ہوگا تو اللہ عز و جل اور اس کی پیاری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں گے. اور پتہ ہے دنیا میں معمولی گرمی ہوتی ہے تو ہم ٹھنڈی ہوا کی تلاش میں ہوتے ہیں، سائے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح کچھ دیر کے لیے آرام مل جائے. اگر قیامت کے دن جب کہ شدت کی گرمی ہوگی، زبانیں سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو جائیں گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے عالم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 اشخاص کو، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ایک شخص عادل حاکم جو انصاف کرنے والا عادل ہوتا ہے. دوسرا وہ نوجوان جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے نشو و نما پائی ہو.
اور تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، اور چوتھے وہ دو شخص جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے آپس میں ملتے ہیں اور اسی کی محبت میں جدا ہوتے ہیں۔ پانچواں وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا تنہائی میں ذکر کرتا ہے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور وہ روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ چھٹا وہ شخص کہ جسے حسین و جمیل، حسب و نسب والی عورت بدکاری کے لیے بلائے اور وہ یہ کہہ کر انکار کر دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اور ساتواں وہ شخص کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی اس قدر وہ چھپا کر کے صدقہ دیتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ دعوت اسلامی کی سنتوں بھری تحریک آپ کو انہی چیزوں کی دعوت دیتی ہے۔ آپ نے دعوت اسلامی کے قافلوں میں شرکت کی، اجتماع میں آنا شروع کر دیا، تو یقین کیجئے یہ تمام فضائل آپ کو حاصل ہو جائیں گی اور قیامت کے دن انشاءاللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ جب آپ اجتماع کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں تو مدنی قافلے کے لیے، مدنی قافلے میں سفر کے لیے ضرور آپ اپنا نام لکھوائیں، اور ذرا باہر جا کر دیکھیں تو صحیح ہماری مسجدوں کا عالم کیا ہے، مسلمان کتنی غفلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ جب آپ سفر کریں گے اور لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو گناہوں کا اور بدکاری کا اور بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سنت و بھری تحریک کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔